یہ قرآن کا مہینہ ہے، ویسے تو ہم لوگ کے الحمدللہ دروس ہوتے تھے چھوڑ کے، وقت نہیں مل پا رہا تھا ادھر کافی، ہر سنڈے کو کوئی نہ کوئی کام، لیکن چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور مشقت والا مہینہ ہے، مشقت کا مطلب یہ مشقت کر کے جنت حاصل کرنے والا، تراویح میں بھی ایک مشقت ہے، روزے میں بھی ایک مشقت ہے، تو مزید مشقت اور محنت کر کے قرآن سے جتنا ہم لوگ فائدہ اور نور حاصل کر لیں۔ اصل یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک اکثر صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات اور اکرامات کیے ہیں، اور آپ کی عظمت اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی اور سچا ہونے کی صداقت، سچے ہونے کی بات جو کہی ہے، وہ اکثر صورتوں میں ذکر کیا نبی کے تعلق سے۔ اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر آخر سورت تک، سورہ ناس تک کے جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے آخر میں تکبیر پڑھنا سنت ہے، بعض حضرات کہتے ہیں۔ اور شیخ صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے ثابت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ سورت کے شروع میں پڑھا جائے، اور بعض کا کہنا ہے سورت اخیر میں پڑھا جائے، پڑھ سکتے ہیں، دونوں جگہ سنت ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہ مکی سورت ہے، 10 آیتیں، 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے اس میں۔ اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی روایت آئی ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی کے بھی الفاظ ہیں لیکن ترمذی میں کچھ روایت مختلف ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی میں ایک مرتبہ کچھ چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کے کہا کہ ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ انگلی، تم تو ایک انگلی ہو جس کو جو ہے خون بہ رہا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں بہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہا ہے۔ تو یہ ذکر کیا ایک طرف پس منظر، اور دوسری طرف یہ بتایا کہ اس کے بعد کسی وجہ سے اللہ کے اختیار میں ہے وحی کا نازل ہونا، کسی وجہ سے وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ کی منشا ہے جس وقت ضرورت ہوگی اس وقت وحی نازل کریں گے، وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور ترمذی کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ 1-2 دن کی تہجد بھی نبی کی چھوٹ گئی، ترمذی کے جو الفاظ ہیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ مذکور نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلی بار ایسا نہیں تھا کہ نبی اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہوئی، پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد بہت لمبا ایک ایسا زمانہ گزرا کہ وحی نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت، جس کو زمانہ فترت وحی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پوری تفصیلات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یسألونک عن الروح، مشرکین یا غالباً یہودیوں نے پوچھا کر کے نبی سے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی واقعی نبی ہیں یا ایسے ہی، ان کے کسی پادری نے کہا تھا کہ جا کر کے اپنے نبی سے پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ جانا وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان سے جا کر کے پوچھو کہ روح کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور اللہ کے نبی وہ بات کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، اور روح کے سلسلے میں ابھی تک کے کوئی آیت صراحت کے ساتھ موجود نہیں تھی، اور جو چیز موجود نہیں ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے۔ اس بنیاد پر، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ استعمال کیا، بلکہ وعدہ کر لیا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا، وعدہ کر لیا، لیکن اس میں ایک پیغام ہم لوگوں کو دینے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی روک لی، وحی نہیں بھیجی۔ ادھر دوسری طرف وہ یہودی اور مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اب تک کہ وحی آ جاتی، وحی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یا تو ان سے ناراض ہو گیا یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی سمجھائی اور اشارہ کیا کہ وحی اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ انشاءاللہ چھوٹ گیا تھا، تو ہم کو بھی پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کی طاقت کیا ہے، اصل معنی میں ہم ہیں ہی کیا، ہماری حیثیت، ہمارا وجود کیا ہے، اصل تو اللہ کرنے والا ہے۔ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم افطار کریں گے، کیا حیثیت، کیا طاقت، کسی نے دیکھے ہی مغرب، کسی نے دیکھا افطار، اللہ توفیق دیں گے تو ہم افطار بھی کر لیں گے، اللہ توفیق دیں گے تو ساری تراویح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور روزے بھی سارے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو انشاءاللہ لگانے کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ زمانہ بھی وہی زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی رک گئی ہے، والضحیٰ،
تو لوگوں کو موقع مل گیا، اور لوگوں میں خاص طور سے وہ ایک عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حکیم یا ام جمیل بنت حرب، ام جمیل بہرحال اس کا نام ہے، اس کو خاص طور سے موقع ملا، وہ جو لگی رہتی تھی اپنے شوہر کے پاس اور دوسروں کے پاس جاتی تھی اور جو ہے لکڑیوں کا گٹھر اٹھاتی تھی. سورہ لہب میں پوری تفصیلات آئی تھی. اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے کانٹے دار درخت لے آتی تھی، لکڑیاں لے آتی تھی، اللہ کے رسول کے گھر کے آلو بچھا دیتی تھی، بچے جو نکلے، آپ کی بیٹیاں جو نکلتی ہیں ان کو تکلیف ہو. اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، نبی اللہ ان سے ناراض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ کہتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کو، چاشت کا وقت جو ہوتا ہے 9-10 بجے تقریباً، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ. یہ سورج اپنے شباب اور اپنی جوانی پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جبکہ وہ پوری چھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا، ان لوگوں کو ذلیل کیا، نبی کو تسلی دی کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کو بھولا نہیں ہے، آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے. یہ ان کی لغویات اور ان کی خرافاتیں ایسی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بار بار ہم بات بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ایک طرف جب اللہ قسم کھاتے ہیں اور قسم کے بعد جب کوئی جواب دیتے ہیں، کوئی بات واضح کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کا کنیکشن ضرور ہوتا ہے آپس میں. قسم کا تعلق جواب قسم سے ضرور ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، اور کالی رات کی قسم جبکہ وہ پوری طریقے سے چھا جائے. ایک رات کا حصہ مغرب کے ٹائم ہے جس میں تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، اور ایک رات کا حصہ تہجد کے ٹائم سے پہلے کا ہے، 2 بجے 3 بجے بالکل اندھیرا رہتا ہے. تو ان رات اور دن کی قسم اور اللہ کے نبی سے ناراض نہ ہونا، اس کا تعلق کیا ہے؟ تعلق اس میں گہرائی کے معنی یہ ہیں، باطنی معنی یہ چھپے ہوئے ہیں اس میں کہ اللہ کے رسول کا جیسے مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ وہی نازل نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، ان سے بیزار ہو گئے، اپنی مدد اٹھا لی ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ کہے جا رہے تھے نا. اسی طرح اشارہ ہے کہ جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اور جوانی پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رات آتی ہے، اس کے بعد رات آتی ہے، تو رات آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو رات لائیں، اور رات آنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اب کبھی صبح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ابھی جو وحی کا آنا بند ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب کبھی وحی نہیں آئے گی. جس طریقے سے اس میں قسم کھانے کا جو تعلق جوڑا ہے، مناسبت ہے، وہ یہ مناسبت ہے کہ سورج کے بعد جو چاند نکلا، سورج کے بعد جو چاند نکلا، اندھیرا ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہوا اس وجہ سے روشنی ختم کر دی، سورج جو ہے غروب ہو گیا جا کر کے، اللہ ناراض ہے کبھی سورج نکلے گا ہی نہیں، بلکہ جتنا زیادہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے اتنی روشن صبح نکلتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے. تو وہ اس میں مقصد ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا اور آپ کو چھوڑا نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آنے والی جو نعمتیں، آنے والے جو حالات ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں پہلے گزرے ہوئے حالات سے. جو پہلے حالات آپ کے گزر چکے ہیں اس سے زیادہ بہتر آپ کے آنے والے حالات ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے اور آخرت کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے. آخرت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، آپ کی وجہ سے ہم لوگ جائیں گے، اور ہم لوگوں کے بعد دوسری امتوں کا نمبر لگے گا جانے کا. تو یہ مقام ایک بلند مقام ہے. دنیا میں جو چیزیں، جو تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اس کے بہت زیادہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے. اور یہ جو مشرکین، یہ جو یہودی جو مذاق اڑانے والے، خاص طور سے ام جمیل اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، دنیا میں بھی دیکھیں گے اللہ کے رسول کا عروج اور اللہ کے رسول کی کامیابی، اور آخرت میں بھی دیکھیں گے تمام ترقیاں اللہ کے رسول کی اور مسلمانوں کی، آخرت میں بھی دیکھیں گے. تو اس چیز کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا سے بہتر آخرت نبی کی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے بھی صرف دیکھ لیں کہ دنیا کے پہلے کے حالات، مکے کے حالات دیکھ لی، مدینے کے حالات دیکھ لی. مکے میں سورت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنے والے حالات آپ کے لیے بہتر ہیں. اب ایسے ایسے صحابہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام کی ٹوکری میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرے ہیں آ کر کے کہ اپنا سارا مال قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں ہتھیلی بھی لے کر سامنے کھڑے ہیں، اور اتنا خیال آپ کا کیا جا رہا ہے کہ کوئی عام طور سے کرتا نہیں ہے، عام طور سے کوئی خیال اتنا کرتا نہیں ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے آنے والے حالات زیادہ بہتر ہیں گزرے ہوئے حالات سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو کہتے ہیں محبت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا زیادہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے امت کے تعلق سے یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار. اچھا یہ بات ہے، تب تو میں اس وقت تک کے راضی نہیں ہوں گا اللہ سے جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا. اللہ
یہ نبی کی محبت ہے ہم سے، اور یہ ایسی محبت ہے، ایسے لوگوں سے محبت ہے کہ جو رمضان کے مقدس مہینے کی تقدیس کو نہیں سمجھتی. کتنی محبت اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسی آیت ہے کہ انسان جھوم جائے اس میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. رونے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم امتی امتی، وہ امت جو رشوت میں لگی ہوئی ہے، وہ امت جو فرض روزے چھوڑ رہی ہے، وہ امت جو نمازیں چھوڑ رہی ہے، اس امت کی فکر آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے گئے تھے، اور رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین کو بھیجا، جائیے پوچھیے میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں. جا کر کے پوچھا، اے نبی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں، اللہم امتی امتی کیوں کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اور وہ آیت پڑھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کہ فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو میری ذات سے ہے، وہ تو مسلمان ہے، اور جس نے میری اتباع نہیں کی اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں. اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. جا کر کے بتائیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات، جا کر کے اللہ تعالیٰ نے جا کر کہلوایا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، آپ کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا. وہ امت جو رات میں اپنی راتیں خراب کرتی ہے، وہ امت جو اپنی آنکھوں کا جو ہے غلط استعمال کرتی ہے، اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو رسوا نہیں کریں گے. اور یہ بات وہاں پر بھی کہلوائی جبرائیل امین سے کہ کہہ دیجئے ہم آپ کو آپ کے امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. یہ نبی کی محبت ہم سے اور اللہ کی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ظاہر ہوتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو دوں گا، یہ نہیں کہا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بار بار نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، محبت کا اعلی مثال ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں. جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، ان کو نشانیاں تھوڑی سی گنوا رہے ہیں. 3 نشانیاں گنائی. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا. ماں کے پیٹ میں ہیں، باپ کا سایہ اڑ گیا. ہم ذرا کسی بچے کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے دیکھیں، اپنے معاشرے اپنے محلے کے بچوں کے بارے میں سوچ کے دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، باپ کا سایہ اڑ جائے، اور جب ولادت ہو تو 4 سال کی مدت گزارے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، جو ان کی پرورش ہوئی، ان کی تربیت ہوئی دیہات میں جا کر کے. اور 4 سال کے بعد جب اپنی والدہ کے پاس آئے، 2 سال کے بعد بیچارے آئے تو اس میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، واپس پھر سے جانا پڑا. پھر 2 سال کے بعد آئے، 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس رہے، اور 2 سال اپنی والدہ کے پاس بچہ رہا ہے. 2 سال جاتا ہے اپنی نانی کے گھر اپنی امی کے ساتھ، اور راستے میں والدہ کو بھی کھو دیتا. 6 سال کی عمر میں والدہ جا رہی ہیں، کیا بچے پہ بیتی ہوگی. اور باپ جو گیا ہے کوئی جائیداد چھوڑ کر کے نہیں گیا ہے. جناب عبداللہ جو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، جائیدادیں چھوڑ کے نہیں گئے، وارث لاکھوں کروڑوں کو بنا کر کے نہیں گئے، کچھ چھوڑ کر کے نہیں گئے، کچھ نہیں تھا وہاں. اور والدہ کا انتقال راستے میں ہو رہا ہے. ان کے ساتھ ام ایمن ایک خادمہ کے طور پہ تھی، ان کو لے کر کے آتی، جناب عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے فآویٰ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پناہ دی ہے اور باقاعدہ طور پر آپ کا سہارا بنے ہیں. دادا کے اندر وہ محبت عطا کر دی جو ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا، اس درجے کی محبت عطا کی. دادا سے بہرحال ایک طریقے کا لگاؤ ہوتا ہے، باپ سے بڑھ کر کے بعض دفعہ ہوتا ہے دادا سے محبت، لیکن یہ دادا بھی 2 سال سے ہیں، 6 سال سے لے کر 8 سال کی عمر تک. 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہونے لگا. پھر حوالے کیا گیا جناب ابو طالب کے. ابو طالب کے بارے میں آتا ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کہ یہ اپنے بچوں کو دور سلاتے تھے اور رسول اللہ کو اپنے پاس سلاتے تھے. سفر میں جاتے تھے، ساتھ لے کر کے جاتے تھے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ چچا تو اپنے آج کل کا جو ماحول ہے اکثریت کا کہ چچا اپنے بھتیجے اور خاص طور سے اس کے پاس اگر مال ہو تب اس وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ مال ہڑپ لیں، اگر مال نہ ہو تب تو اس کو زکار دیا جاتا ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے ہاتھ رکھنے والا. تو یہ بات یہاں فرمائی الم یجدک یتیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے چچا کے دل میں یہ بات ڈالی الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو سہارا دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اللہ نے آپ کو ضال کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک گمراہ کے معنی ہوتے ہیں، ایک بے خبر کے معنی ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا جائے. علماء سے نہیں سمجھیں گے، ضال کا ترجمہ ڈائریکٹ گمراہ کا کر دیں تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو گمراہ پایا نہ. یہاں پر معنی ہوں گے کہ بے خبر پایا. یہاں پر معنی کیا ہوں گے؟ بے خبر پایا، کہ اللہ نے آپ کو شریعت کے معاملات میں بے خبر پایا. ظاہر ہے کہ جب آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تو نبی بنائے جانے سے پہلے جو انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی اس پہ پکڑ نہیں ہو سکتی.
آپ بے خبر تھے، ابھی آپ کو بتایا ہی نہیں گیا. 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو وحی بھیجی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، تب دھیرے 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 ساری انفارمیشن دی گئی، سارا قرب دیا گیا. اللہ نے بڑا مقام بلند کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو شریعت سے بے خبر پایا اور نبوت کے علوم سے بے خبر پایا. تو فہدا آپ کو راستہ دکھا دیا. وہ وجہ کا عائلا فاغنا، غریب و نادار پایا، بے زر پایا آپ کو، فاغنا اور مالدار کر دیا. مالدار ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی مالدار آپ تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے پہلی مالداری شروع کہاں سے ہوئی؟ بے زر و بے مال تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع مضاربت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیسے لیے اور جا کر کے بزنس کیا. پیسے ان کے محنت نبی کی، جا کر کے ایک اچھا خاصا پروفٹ لے کر کے آئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا ایمانداری اور اتنا زیادہ منافع کما کر کے آئے ہیں تو آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور جب نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تو ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار خاتون تھی، بزنس وومن تھی، انہوں نے سارا مال دین کے لیے لٹا دیا، دین کے لیے لٹا دیا. تو یہ مالداری. اور دوسری چیز یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے مالدار صحابی، صاحب ثروت صحابی، اپنے آپ کو ہر وقت پیش رکھتے تھے، سارا مال نبی کے لیے قربان کر دیتے تھے. تو مالداری تھی، لیکن یہ بات الگ ہے نبی کو مالداری پسند نہیں تھی، نبی کو دنیا پسند نہیں تھی، مال پسند نہیں تھا. کیوں؟ آنے والی امت میں اگر کوئی غریب ہوگا وہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ نبی کے پاس تو مال تھا اس وجہ سے دین پر عمل کر کے گئے. آنے والی امت انگلی نہ اٹھا سکے، شکر گزاری اس کے اندر ہو، ناشکری نہ بنے، قناعت گزاری اس کے اندر امت کے اندر ہونی چاہیے. اس وجہ سے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پایا تھا. اب یتیم کے تعلق سے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے تو اس کے اوپر سختی نہ کیجیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا گھر ہے وہ مسلمانوں میں سے کہ جس گھر میں ایک یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بہت برا ہے وہ گھر جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا، کوئی سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ کیا جاتا ہو. تو یتیموں کو بڑے فضائل بتایا، نرمی کے ساتھ بات کرو، اس کی دل شکنی نہ کرو، ان کے دل جوئی کرو، ان کے دل کو جوڑو، ان کو ہنساؤ، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو. لیکن آج سب وہی معاملہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی، اگر مال ہے اس کے پاس تو ہڑپنے کے لیے خدا نخواستہ اکثر کا تقریباً یہ حال ہے. ہم یہ نہیں کہ 50-50 والا بھی مسئلہ اب نہیں ہے، یہ 80-20 والا مسئلہ ہو گیا کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے اندر آ چکی ہے کہ یتیم اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجیوں، ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی آپ سے سوال کرنے والا آ جائے، چاہے مال کا سوال کرے چاہے علم کا سوال کرے، اس کو جھڑکیے گا نہیں. مال کا سوال کرنے والا آیا، آپ کے پاس ہے دینے کے لیے، آپ دے دیجیے، نہیں ہے تو معذرت کر لیجیے، معذرت کر لیجیے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، اب معذرت چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے علم کا کوئی سوال کرنا ہے تو اس سے بھی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک آخری آیت ہے، جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے اس کو بیان کرتے رہا کریے. یہ قولی شکر اس کو کہتے ہیں، زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرنا. علم کسی کو اللہ نے دیا ہے، علم بانٹیں لوگوں کو. مال کسی کو دیا ہے تو مال خرچ کرے لوگوں پر، یہ مال کا شکر ہے. علم جب سکھائے گا تو یہ علم کا شکر ہے، یہ علم کا شکر ہے. جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کرے، اور لوگوں کا جو احسان ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. بعض لوگ اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سب سے بڑے محسن اللہ کو بھول چکے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ محسن ہے رسول اللہ کو ہم بھول چکے ہیں. کون رسول اللہ؟ وہی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جنہوں نے کہا تھا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں پڑا رہے. ہر ایک کو وہاں سے نکلواؤں گا. شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا ہو تو امتی ہے، تو اس کو نکلوائیں گے. تو یہی بات کہی گئی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر لوگ اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں، کسی نے احسان کیا جا کر کہتے ہیں انہوں نے اتنا ہی کیا تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی کیا تو تھا، احسان تو تھا. حدیث پاک میں کہا گیا مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا ہے. جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ شکر گزار اللہ کا بھی نہیں ہوتا. فرمایا گیا حدیث پاک میں جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کوشش کرو کہ اس احسان کا بدلہ اس کو دے دو. اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کی تو کم از کم یہ کرو کہ اس کا تذکرہ لوگوں کے درمیان اچھائی کے ساتھ کرو کہ وہ بڑے نیک انسان ہیں. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، اتنی تو کیا تھا، اس میں کون سی اتنی جائیداد دے دی تھی انہوں نے، اس میں کون سا انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا تھا. 1 روپے کی بھی کوئی مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے تو بعض دفعہ ایسی حالات آ جاتے ہیں کہ 1 روپے اور 10 روپے کی جو مدد ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑا احسان کے درجہ رکھتی ہے. اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جب بندوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو مالک حقیقی کا ایسے شکر ادا کریں گے. تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کا تذکرہ لوگوں کے درمیان چل پھر کر کے کرتے رہا کریے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، الحمدللہ ہم چل لیتے ہیں، پھر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ابھی خدا نخواستہ کسی کو پتھری ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، آپریشن ہونا کچھ بھی ہے، ہاں ابھی تک کہ الحمدللہ اللہ ہم کو صحیح چلا رہے تھے. ہاں اللہ کی مرضی سے ابھی یہ پریشانی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دیں، لیکن الحمدللہ ہم صحیح ہیں. جب تک کہ ہم صحیح رہتے ہیں تب تک ہم تذکرہ نہیں کرتے کہ ہم صحیح ہیں. جیسے بیمار پڑ جاتے ہیں سب سے جڑتے ہیں، گاتے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے. تو یہ ایسے شکایت والے جملے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر کے بھیجا، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.